اچھا تو عمران ریاض کدھر تھے؟ آج تک کدھر تھے وہ؟ کن کے کہنے پہ وہ اٹھائے گئے؟ سر وہ عوام سے پوچھے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ پولیس کی کسٹڈی سے کہا مجھے یہ سر بتا دیں، ہمیں بھی ایسے غائب کیا گیا، ہمارا بھی کسی نے پتا نہ کیا. چھوڑ دیں ہواؤں کا رخ. پلیز مجھے اس بات پہ مت لے کر آئے کہ میں اپنی بھی کوئی اپنی سیڈ سٹوری آپ کو سناؤں. نہ کریں سر، نہ کریں. کسی کو بھی برا وقت نہ آئے، کسی کو کوئی برا وقت نہ آئے. سن لیں، کیا آپ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ کسی کو بھی اٹھا کے لے جایا جائے؟ ہمارے ملک میں کوئی بنیادی حقوق نہیں ہے، ہمارے ملک میں کوئی عدل و انصاف نہیں ہے. میں بالکل جسٹیفائی نہیں کری، میں کہہ رہی ہوں اگر جو کارروائی میں ملوث افراد ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں گے تو اس کے انڈر جو آتے ہیں وہ بھی تو غائب ہوں گے نا سر. اگر وہ اپنی مرضی سے غائب ہو جائیں گے تو ان کو اٹھایا بھی تو جائے گا، ان کے نیچے جو ٹیئر ہے سیکنڈ ٹیئر اس کو بھی تو اٹھایا جائے گا. ان کے پاس اور کیا آپ اور کوئی طریقہ نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ وہ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ وہ آپ ان کو حاضر کر دیں، ہم ان کو بھی حاضر کروا دیں گے. آپ ان کو حاضر تو کریں. کمال کی بات ہے. کیا آپ نے فنڈامنٹل رائٹس آئین میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کو آپ نے صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے رکھے ہیں؟ آپ جیسی صحافی اگر یہ بات کرے گی تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہ ٹی وی سٹیشنز بند کر دینے چاہیے. پھر ہمیں وہ جو ہے نا میں نے کیا ایسا کہہ دیا ذرا معذرت کے ساتھ ٹیلی ویژن اسٹیشن بند کر، جس کو میں چاہیں صرف آپ یہ اٹھا کہہ کے رہی لے ہوں جائیں. کہ اگر میرے والد صاحب کو نقصان ہوتا ہے تو مجھے آنا چاہیے سامنے. جس کو چاہیں اٹھا کے لے جائیں، وہ کوئی قانون آئین ان کو دفاع نہیں کرے گا. کوئی ان سے پوچھے گا تو اللیگل ہوگا، پوچھنے والا سوال کرنے والا اللیگل ہوگا. آپ کے لیے سوال کرنے والا اللیگل ہوگا. جس کو غائب کیا گیا، اٹھایا گیا، جس کے بنیادی حقوق ہیں ان کو معطل کر دیں، کوئی بات نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جب چاہیں اٹھا کے لے جائیں. ہاں لیکن آپ غائب حاضری میں آپ ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا مجھے یاد نہ دلائیں. آپ اپنا رائٹ پہلے بتائیں، آپ پہلے پیش ہو. میں کہہ رہی ہوں اگر میرے کسی کو لوائقین کو کسی میں سے کسی کو مسئلہ ہوتا ہے، اگر میں ذمہ دار ہوں تو مجھے کھڑا پیش ہونے کے بعد سن لیں عدالتوں کے. اب آپ یہ بتائیں، عدالت جب 15 دفعہ ضمانتیں دے دے، آپ نے پرویز الہی کو رہا کرا دیا؟ مجھے بتا دیں شہریار افریدی کو اب آ کر بابر ستار اگر کنٹیمپٹ نوٹس نہ کرتا آپ رہا کرا سکتی تھیں؟ شیریں عدالتوں نے کیا کہا ہے؟ عدالتوں نے بے بسی اپنے سامنے کھول کے رکھ دی کہ ہمارا کام ہے آپ کے حق میں سر مسئلہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کا سیاستدانوں کے لیے اپنے دور میں کچھ ہوتے ہیں، دوسرے کے دور میں کچھ ہوتے ہیں. آپ نے کہہ دیا، آپ مجھے بھی سنگل آؤٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں بائسڈ ہوں یا میں آپ کو لگتا ہے میں فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے نا سر کہ آپ لوگوں کی سیاست بدل جاتی ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس بول جاتے ہیں. عمران ریاض کے لیے بھی وہی ہے، میرے لیے بھی وہی ہے. اور میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں نے یہ نہیں کہا شاہد صاحب میرے میں بات مت ڈالے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ جو ذمہ دار ہے وہ کیوں کرتے میوزک. آپ حماد اظہر کے بدلے کہا صداقت عباسی کو اٹھا لو. شاہین صاحب میرے منہ میں الفاظ نہ ڈالیں. یہ کہتی ہیں کہ کسی نہیں، آپ نے خود کہا. چلے میری آپ کی بحث الگ ہے، آپ نے میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا جو ذمہ دار ہے وہ کدھر ہے، آپ ان کو بھی حاضر کر لیں. آپ کہہ رہے ہیں ان کو غائب کیا، تو میں کہہ رہی ہوں آپ نے بھی ان کو غائب کیا ہوا ہے. تو یہ غائب اور غیر حاضر ہونے سے یہ سب معاملات پہ. اچھا سر مجھے آگے بڑھا چلے. شاہین صاحب میری آپ کی بحث سن لیں. جب عدالتیں انصاف دینے سے اپنے آپ کو بے بس تصور کریں، وہ یہ کہیں کہ ہم آپ کو رہائی نہیں دلا سکتے جب تک آپ جائیں پریس کانفرنس نہ کریں، یہ عدالتوں کے کون آئے گا جو عدالت سے آ کر انصاف لینے آئے اور اس کو اٹھا کے لے جائیں؟ آپ غائب کر دیں. سر اب میں بنیادی بات پر جاؤں گی. اگر میں ایکچوئل بگاڑ کی طرف جاؤں گی تو آپ نے مجھے پھر کٹہرے میں لے آنا ہے. آپ لوگوں نے کیوں قانون سازی نہیں کی؟ آپ لوگوں نے کیوں نہیں پروٹیکشن کی؟ آپ نے کیوں نہیں جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی بل لائے؟ آپ نے کیوں کوئی بات نہیں کی؟ آپ نے سیاستدانوں کو سیو کرنے کے لیے کوئی قرارداد کیوں نہیں لائے؟ یہ بگاڑ آپ کا ہے میرا ہے. سن لیں نا. دیکھیں آپ ہوسٹ بنے، آپ گیسٹ نہ بنے ہمارے. سن لیں آپ یہ بتائیں. نہیں سر مجھے آپ مجھے بات بنیادی طور پر آپ مجھے غلط بات کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آئین نہیں آپ نے چونکہ کہا نا، میں نے آپ کو بات کا جواب دیا. آئین کے ہوتے ہوئے کسی قانون سازی کی ضرورت ہے؟ آئین کے بنیادی حقوق سپریم ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی قانون بھی نہیں بن سکتا. آئین کی کوئی پروویژن بھی فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف نہیں ہو سکتی. تو مجھے یہ بتا دیں اس آئین کے ہوتے ہوئے اس پہ عمل درآمد کس نے کرنا ہے؟ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنا ہے، وہ پولیس نے کرنا ہے، وہ عدالتوں نے اس کو انفورس کرانا ہے.
اور عدالتیں پروٹیکٹیو اب ہیں. میری عرض سن لیں گے, اب میری عرض سن لیں گے. اچھا چلے, میں اسی کا جواب دے رہی ہوں, مجھے آگے بڑھنا ہے. ایک ہی بات کا جواب, اس کا بات کا جواب لے لیں, اس کی اس بات کا جواب لے لیں شاہین صاحب, اس بات کا جواب لے لیں, اس بات کا جواب لے لیں. فیض آباد دھرنا کیس میں جو فیصلہ ہے اس کے خلاف سب سے بڑا مدعی کون ہے؟ پی ٹی آئی. اور اس میں ورڈکٹ میں کیا کہا گیا ہے, اگر آپ نے فیصلہ پڑھا ہو تو آپ جو بات ابھی کر رہے ہیں نا سر, وہ فیصلے میں لکھی ہے. اگر اس پر عمل درآمد ہوتا, آپ پریزیڈینشیل ریفرنس نہ لے کے جاتے تو آج معاملات ڈیفرنٹ ہوتے سر. اس لیے پلیز مجھے مت ڈونٹ اسٹریس اپون اٹ کہ میں آپ کو بتاؤں. آج آپ ریویو کا فیصلہ آ جائے گا اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے گا. اچھی بات ہے, ہو جانا چاہیے, عمل درآمد بھی ہو جانا چاہیے. 28 تاریخ کو لگا ہے, وہ آ جائے گا. یہی تو بات ہے نا سر, یہی تو بات ہے. چلے کر لینا, ٹھیک ہے, اوکے لیٹس موو آن. قادر صاحب بات کرے, یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا ٹاک شو کا. کس طرح ٹاک شو ہوگا؟ یہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے تو گھر میں جا کے آپس میں لڑے نا. ہم لوگ بھی تو بیٹھے ہوئے نا میدان میں, سوال کرے, جواب سنے. مندوخیل صاحب, اگر ایک بات انہوں نے بنیادی طور پر غلط کی ہے تو میں اس غلط کو تھوڑا سا درست کرنے کا طلب رکھتی ہوں. سوری اگر آپ کو وقت ضائع ہوا. آپ غلط کہہ دیں نا, مگر آپ نے بھی اسی طرح لڑنا شروع کر دیا ان کے ساتھ. او بھائی, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہو, باقی گیسٹ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. آپ آپس میں ایسے لڑ رہے جیسا تنگ ہو گیا بندہ ہے. جی مندوخیل صاحب, سوری, معذرت. اب بتا دیجئے آپ کا بنیادی طور پر موقف اس پر کیا ہوگا سر؟ دیکھیے, بالکل شعیب شاہین صاحب ہمارے محترم ہیں. جو بھی ملزمان کے حوالے سے, چاہے خواتین ہو, مرد ہو, چاہے مسنگ ہو, بحیثیت قانون کے طالب علم, بحیثیت انسانی حقوق کارکن, بحیثیت ایک جیالہ, کبھی بھی ہم نے ان چیز کو اپریشیٹ نہیں کیے, نہ کریں گے. اور آرٹیکل 10 ہے, بڑا کلیئر ہے اس حوالے سے, جو پیپلز پارٹی کے دور میں انسرٹ ہوا ہے. آپ کو ملزم کو وکیل تک, ان کی لواحقین تک, ان کی جو بھی حقوق ہے ان کی رسائی, سب چیز جو ہے نا آپ کو دینا چاہیے. اور میں آپ کی بات سے بھی متفق ہوں جو آپ نے سوال کیا ہے. کاش یہ باتیں شعیب شاہین صاحب کی حکومت میں اور جیل میں ڈالا. جین میلول کے مطابق یہ دونوں وکیل ہیں, میری بات کو غلط ثابت کرے, 6 بجے کے بعد کوئی جج بھی آرڈر کرے تو آپ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. آپ اس کے علاوہ خورشید شاہ صاحب, اس کے بیٹے کو 2 سال تک, ڈاکٹر عاصم کو آپ لوگوں نے کیا اشر کر دیے, سب کو سامنے. اور اس کے علاوہ صحافیوں کے اوپر جو فائرنگ ہوئے, صحافی جو بیچارے مارے گئے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, کاش شعیب شاہین صاحب اس وقت بھی یہ فنڈامنٹل رائٹس ان کو یاد آنا چاہیے. میں ان کی بات سے متفق ہوں, اس کے بدلے میں کوئی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, کوئی فنڈامنٹل رائٹس جو نا, چاہے کسی بھی دور میں ہو, کسی بھی حکومت میں, ان کی ملزمت کرنی چاہیے. اور ملزمت ہم نہیں کریں گے تو کل ہمارا ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے, اور نہیں بھی ہوتا ہے تو ہمیں بحیثیت قانون کے طالب علم ہم اس کے اوپر اپنا کلیئر موقف دینا چاہیے. اور پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے کہ آپ جو بھی ہے سلوک, ایک بندے نے اگر 4000 قتل بھی خدا نہ خواستہ کیا ہے, ان کو بھی آپ نے ایز اے قیدی اس کے ساتھ سلوک کرنا ہے, جین میلول کے تحت اس کو سلوک کرنا ہے, اور آرٹیکل 10A کے تحت ان کو ساری وہ فیسلٹیز دینا ہے. ہمارا تو یہ موقف ہے.